تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، نالج فار کڈس میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہو گئے۔ ان کی اولاد بڑھتی چلی گئی، انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا ہے اور زمین پر آباد کیا ہے۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے اور زمین میں فساد کیوں پھیلاتے ہو؟ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور و تکبر کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو تو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا، تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے نہ چنتے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے رہتے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اگر سچے نبی ہو تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی کو پیدا کر دو، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ ہی سچے نبی ہیں۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خوب گڑ گڑا کر دعا کی، تو اللہ میاں نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان کی دعا کو قبول کیا اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو۔ ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں گے اور ایک روز یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، لیکن دیکھو، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی کہ اس کو تکلیف نہ پہنچانا اور اسے مار نہ دینا، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے حق میں کچھ اچھا نہ کریں گے۔ اس پر کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے آخر کار اونٹنی کو مار ہی ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی جب خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع تو کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد ہی اللہ کا عذاب آ جائے گا، مگر تم نے میری ایک بات نہ مانی۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ہی رہے گا اور تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ایک بڑی ہیبتناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ اور جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک، صالحین، صدیقین، شہداء میں سے بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، اگلی نالج فار کڈس میں ہم حاضر ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے کر، اور اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، یہ آپ ہمیں بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں۔ اور ان صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل فرمایا، یہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔